سب کو معاف کریں، آگے بڑھیں. جتنے سیاسی قیدی ہیں بشمول قیدی نمبر 804 سابق وزیر اعظم عمران خان، اور ان کو ریلیز کیا جائے اور ایک نیا چیپٹر شروع کیا جائے. ہم اب تیاری کر رہے ہیں، مودی سے گفتگو ہوگی، مذاکرات ہوں گے. ماضی میں ہم نے مذاکرات دہشت گردوں سے بھی کیے، تو ہم اپنے لوگوں میں اگر اڈیالہ جیل میں وہ کمرہ نمبر 804 میں جا کے بات کر لیں تو کیا ہو جائے گا؟ کس چیز کا خوف ہے؟ آپ نے ہندوستان کو لمحہ پا دیا تو اب کیا رہ گیا؟ اپنے لوگوں سے کیا خوف؟ قیادت کے چھوٹے لوگوں کے ہاتھ میں ہوتی ہے، چھوٹے قد کے. تو ہم اپنے آپ کو سمجھتے ہیں پاکستان بھی بہت چھوٹا ہے، غیر ہے ملک. میں ماسکو گیا ابھی پچھلے 3-4 دن پہلے، اور میں سے پہلا پاکستانی ہوں جو ہماری جو ہندوستان کے خلاف جارحیت کے خلاف جو فتح ہوئی ہے میں گیا. آپ دیکھیں میرے JF-17 ٹائی پہنی ہوئی ہے، اور لوگ پوچھتے رہے. میں کہ یہ JF-17 ٹائی ہے جس سے ہم نے ہندوستان، اور J-10C بھی، جس سے ہم نے ہندوستان کے 6 جہاز گرائے تھے. ایک تو انہوں نے واضح کر دیا کہ ہم پاکستان کو ہندوستان کے زاویے سے نہیں دیکھ رہے، ہم پاکستان کو بطور پاکستان ایک خود اعتماد جاندار ملک اس کے حوالے سے دیکھ رہے ہیں. مجھے یہ ویسٹرن ڈپلومیٹس ملے تھے، کہتے ہیں ہم تو حیران ہو گئے آپ نے کیسے کر دیا یہ کام. کانفرنس کے لیے گیا میں چائنا اور رشیا، وہاں سے چھوٹے ممالک کے لوگ بھی آئے تھے. ہاں، جس طرح انہوں نے کہا کہ جناب وی سلوٹ یو، کمال کر دیا. مطلب وہ بنگلہ دیش، سری لنکا، نیپال، یہ ملک تو، اور یہ نہیں، اور بڑے ملک بھی. مجھے چائنیز اور رشیا سے مبارکباد دی. وہ کہتے ہیں آپ نے تو کمال کر دیا. السلام علیکم ناظرین، آپ سیاست ڈاٹ پی کے دیکھ رہے ہیں. سوراب برکت آپ سے مخاطب ہے محترم مشاہد حسین سید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. مشاہد صاحب ویری مچ ویلکم. تھینک یو کیا سوراب حال صاحب، چال ہے؟ ویلکم ٹو دا ہاؤس. آلویز اسمائلنگ اینڈ کلرفل. کتنا اچھا دن ہے آج ہے، مشاہد جون صاحب کا مہینہ، اور ہوا چل رہی ہے، خوشگوار ماحول ہے، ہاں، اور ہم انجوائے کر رہے ہیں عید خاص طور پہ. ویسے یہ آپ کا فیوریٹ موسم ہے. ہاں، اور یہ فیوریٹ اس لیے بھی ہے کہ اب یہ فتح کی عید ہے نا. آپ دیکھیں میرے JF-17 ٹائی پہنی ہوئی ہے. اچھا، یہ ویسے یہ ایک میسیجنگ بھی ہے آپ کی جانب سے. نہیں، یہ میں پہن کے گیا تھا ماسکو اور چائنا بھی، اور لوگ پوچھتے رہے. میں کہ یہ JF-17 ٹائی ہے جس سے ہم نے ہندوستان، اور J-10C بھی، جس سے ہم نے ہندوستان کے 6 جہاز گرائے تھے. یہ خریدی ہے آپ نے، بنوائی ہے؟ نہیں، مجھے پاکستان ایئر فورس والوں نے دی ہے. نائس. اور آپ کے کپ کے اوپر بھی یہ، اچھا مشاہد صاحب کا یہ ابن بطوطہ کا کپ ہے. میں گیا تھا مراکش، میں ابن بطوطہ کا بڑا فین ہوں. کیا عظیم ٹریولر تھا، 1,00,000 کلومیٹر اس نے سفر کیا، 40 ممالک کا سفر کیا، 29 سال سفر کیا. تو میں اس کا ریکارڈ تو نہیں توڑ سکتا، لیکن میں بھی کافی سفر کرتا چل رہے ہیں، آپ بھی سفر لیکن ان کے گھر گئے میں ٹینجیئرز میں، فاتحہ بھی کی، نماز بھی پڑھی، اور سارا کیا. بڑا زبردست، ورلڈز گریٹسٹ ٹریولر. اچھا، ابھی ہم سر ڈسکس کر رہے تھے، ویسے یہ ان چیزوں کی ویلیوز ہوتی ہیں، ان چیزوں کی میسیجنگ ہوتی ہے. جو ٹائی ہو گئی، آپ کی شرٹ کا رنگ ہو گیا، آپ کی کوٹ کا رنگ ہو گیا، یہ باقاعدہ میسیجنگ ہوتی ہے جو کہ انٹرنیشنل ڈپلومیسی میں میسیجنگ ہوتی ہے. جی بالکل ٹھیک ہے، آپ پیغام دے رہے ہیں. وہ کہتے ہیں نا کہ ٹرمپ پہنتا ہے خاص قسم کی پاور ٹائی، ریڈ ٹائی، خاص اس کا میسج علیحدہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور قسم کی میسیجنگ علیحدہ ہوتی ہے. اور اگر کوئی چیز مثال کے طور پہ آپ مان گئے ہوں یا آپ نے کنسیڈ کر دی ہو، تو پھر آپ کس کلر کی پہنتے ہیں موسٹلی جسچر دینے کے لیے؟ پھر تو میں وائٹ کلر پہنا چاہیے. سرنڈر جو ہے. آپ کی اس وقت ایک ویڈیو وائرل ہے مشاہد صاحب، اور وہ ویڈیو ماسکو کے حوالے سے، رشیا کے حوالے سے، فرام رشیا ود لو، جس پر اسٹرائک ہوئی ہے، جس پر حملہ بھی ہوا ہے. آپ اس کے اندر یہ کہہ رہے ہیں کہ ماسکو اب الگ طریقے سے پاکستان کو دیکھ رہا ہے. یہ الگ کون سی ہے یہ؟ میں ماسکو گیا ابھی پچھلے 3-4 دن پہلے، اور میں سے پہلا پاکستانی ہوں جو ہماری جو ہندوستان کے خلاف جارحیت کے خلاف جو فتح ہوئی ہے میں گیا. اور میری ملاقات ہوئی سرجی لاوروف کے ساتھ، وزیر خارجہ صاحب، 40 منٹ کی، اور بہت اچھی ملاقات. 40 منٹ ون آن ون؟ ایک گروپ میں تھا. ٹھیک ہے، ایک گروپ میں تھا. اس میں چائنا، کوریا، کمبوڈیا، پاکستان اور ترکی. ٹھیک ہے، پولیٹیکل لیڈرز تھے ان کے. ہماری ایک آرگنائزیشن ہے، میں اس کا کو چیئرمین ہوں. سب سے بڑی تنظیم ہے ایشیا کی سیاسی جماعتوں. تو اس کی اسپیچ بھی تھی، ان کا کی نوٹ تھا شروع میں، میرا آخر میں تھا کی نوٹ. اور اس میں میں نے دیکھا ان کی گفتگو سے پہلے تو میں نے شکریہ ادا کیا ان کا. میں نے کہا جی آپ نے ایک مثبت غیر جانبداری، پازیٹیو نیوٹرلٹی کا آپ نے مظاہرہ کیا. ہندوستان کا ساتھ نہیں دیا، آپ نے اصولی موقف اختیار کیا، کیونکہ وہ تو ان کا ہندوستان کا قریبی حلیف رہا ہے 40-50 سال سے. تو انہوں نے نہیں کیا. اور دوسرا میں نے دیکھا کہ ان کی جو تقریر تھی، ایک تو انہوں نے واضح کر دیا کہ ہم پاکستان کو ہندوستان کے زاویے سے نہیں دیکھ رہے،
ہم پاکستان کو بطور پاکستان ایک خود اعتماد جاندار ملک اس کے حوالے سے دیکھ رہے ہیں. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. اور دوسری بات جو اہم تھی اس میں انڈیا کے ڈیلیگیشن بھی آئے تھے, جو کانفرنس تھی, ملاقات میں نہیں تھا, اور اس میں انہوں نے ہندوستان کی تنقید بھی کی کہ ہندوستان نے تو ہمیں کہا تھا کہ ہم امریکہ کے ساتھ اتحاد جو کر رہے ہیں, یہ کوارڈ کی بات ہو رہی ہے. کوارڈ میں آسٹریلیا, جاپان, امریکہ ہو رہی ہے. تو یہ تو صرف اقتصادی کا تعلق ہے, تجارت کا تعلق ہے. کہنا لیکن ہم نے دیکھا وہ تو فوجی ایکسرسائز شروع کر دی انہوں نے, اور ہم بڑے پریشان ہوئے. اور پھر یہ بھی کہا کہ جو انڈیا کی وہ انڈو پیسفک اسٹریٹجی ہے نیٹو کی, وہ بنائی اس لیے گئی ہے ہندوستان کو چین کے خلاف استعمال کرنے کے لیے. تو میرے خیال میں جو آپ نے میسیجنگ کی بات کی نا, یہ میسیج تھا ہندوستان کے لیے کہ جناب آپ بندے دے پتر بن جاؤ, باز آ جاؤ, آپ فلرٹ نہ کرو امریکہ کے ساتھ, دونوں کشتیوں میں سوار نہ ہو. ٹھیک. اچھا سر, یہ جو دورہ تھا آپ کا, یہ گورنمنٹ کی جانب سے آپ گئے تھے؟ نہ, گورنمنٹ کی جانب سے میرا تو اپنا اللہ کا فضل ہے, ایک بین الاقوامی مقام ہے, مجھے خود دعوت ملتی ہے ان کی رولنگ پارٹی سے, ان کی حکومت سے. میں واحد پاکستانی تھا, اکیلے پاکستانی. بالکل, گورنمنٹ کا کوئی تعلق نہیں, ناٹ ایٹ آل. سوال ہی گورنمنٹ تو اپنے بندے بھیجتی ہے نا, وہ تو کہتے ہیں میرا بندہ کون ہے, میں کسی کا بندہ نہیں ہوں. اللہ کا فضل, میں پاکستان کا بندہ ہوں. پاکستان کے 25 کروڑ عوام کی نمائندگی میں کرتا ہوں, اور میں اپنے حساب سے کرتا ہوں. میں کوئی فائل لے کے نہیں کرتا یا کسی کے پوچھ کے نہیں کرتا, کیونکہ یہ پاکستانیت ہمارے ڈی این اے میں ہے. ماشاءاللہ, تھینک یو فار دیٹ. پاکستان کا بہت مثبت اور پڑھا لکھا چہرہ. چائنا میں بھی مجھے ڈائریکٹ دعوت ہوئی تھی پرسنل کیپیسٹی میں ایز مشاہد حسین سید. ٹھیک. اچھا, اس کی طرف بھی آتے ہیں. مشاہد صاحب, اب جس کانفرنس میں ماسکو میں آپ موجود تھے, اس میں بی جے پی کا ڈیلیگیشن بھی موجود تھا. جی, انڈین ممبرز آف پارلیمنٹ تھے, ان کے پارلیمنٹیرینز. ان سے آپ کی کوئی کمیونیکیشن ہوئی؟ اچھا, مزے کی بات ہے کہ اچھی گفتگو ہوئی. اچھا. ہاں, اب میں نے دیکھا کہ وہ آئے ہوئے ہیں, وہ خود انہوں نے بڑا اچھی سا, ان کا تعلق لکھنؤ سے تھا, اور وہ بی جے پی سے, اور بڑا مہذب شائستگی سے گفتگو ہوئی. اور بلکہ کیونکہ انہوں نے تقریر, ان کی جب کانفرنس میں تقریر ہوئی, میری تقریر تو میں ایکسٹمپور کرتا ہوں انگریزی میں, تو انہوں نے تقریر کی تھی ہندی میں, پھر اس کو ترجمہ کیا انگریزی میں, پھر اس کا ترجمہ ہوا روسی میں. ٹھیک ہے. تو مجھے کہتے ہیں کہ آپ میں بڑا کانفیڈنٹ ہے, آپ بڑا, میں کہ یہ پاکستانی خاصیت ہے, یہ خود اعتمادی ہمارے ہم نے تو ٹکا کے بات کی نا, کھل کے جو ہم بات کرتے ہیں, تو لگی لپٹی بات تو نہیں ہوتی. 2+2 4 جناب. ہاں, کوئی نہیں, یہ نہیں کہ وہ فلانا ناراض ہوگا یا فلانا یہ کہے گا. تو وہ ان کو تو ذرا مینڈیٹ ملا ہوا تھا نا. سوچ کیا تھی ان کی, باڈی لینگویج کیا تھی؟ پریشان ہیں؟ باڈی لینگویج میرے ساتھ بالکل بہت اچھا تھا. اچھا, ہم نے کوئی سیاست بات نہیں کی, نہ انہوں نے بات کی سیاست کی, نہ ہم نے بات کی. ہاں, ثقافت کی بات ہوئی. میں کہ لکھنؤ میں کیا حال ہے, میں گیا تھا لکھنؤ, وہ کیا حال ہے, لکھنؤ فوڈ اسٹریٹ گیا تھا, میں کہ وہ ٹنڈے کباب ہیں ابھی بھی, وہ شاہی ٹکڑے ہیں ابھی تک. تو اس کے تاریخ کی بات ہوئی. میں کہ لکھنؤ کا بڑا کردار تھا 1857 کی جنگ آزادی میں. میں کہ جہاں ہنری لارنس کو مارا گیا تھا, رانی آف جھانسی نے میں جگہ دیکھی ہے وہ, اور لکھنؤ کی وہ فوڈ اسٹریٹ دیکھی ہے, کھانے کیسے ہیں. میں کہ میرا تعلق لاہور سے ہے, اور میں کہ لاہور اور لکھنؤ میں یہ ایک بات ہے کہ دونوں ثقافت کے حوالے سے اور سیاحت کے حوالے سے اور کھانے کے حوالے سے بڑے مشہور ہیں. سر تو اچھی گفتگو ہوئی, اور وہ بھی پولائٹ تھے, تو میں نے بھی بڑا پولائٹ رکھا. ہم نے جو کرنا تھا کر دیا. بالکل. اب ذاتی تعلقات میں کوئی وہ بدتمیزی تو نہیں کرنی نا, یا نہیں کرنا نہ ان کی طرف سے ہوا. میرے سامنے بڑا مہذب اچھی گفتگو ہوئی, اور مجھے خوشی ہوئی کہ یہ گفتگو ایسی ہو سکتی ہے اور ایک خوشائند بات ہو سکتی ہے. بلکہ انہوں نے ان کے ممبر آف پارلیمنٹ نے یہ بھی کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان اور چین کے ساتھ ہمارے تعلقات بہتر ہوں. میں کہا بالکل, میں کہا آپ حصہ بنے ایشیا کی صدی کا, ایشین سینچری کا. جی, ہم اکٹھے مل کے ایشیا کی صدی بناتے ہیں. یہ بھی گفتگو, اور ہمارے بغیر بن بھی نہیں سکتی. ہاں بالکل, بن بھی نہیں سکتی. اچھا مشاہد صاحب, یہ خبر رپورٹ ہوئی ہے ویسے مختلف سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے اوپر کہ امریکہ کا انڈیا کے اوپر پریشر ہے کہ آپ برکس سے نکل آئیں, اور برکس ایک بہت بڑا پیرالل پلیٹ فارم ہے, بلکہ پیرالل ایک ڈھانچہ ہے جو کہ کھڑا ہو رہا ہے. آپ ایک لمبے عرصے سے کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان برکس کا حصہ بھی ہونا چاہیے. اس ملاقات کے بعد آپ کو کیا محسوس, چونکہ آپ اپنی ویڈیو میں فرما رہے ہیں کہ پاکستانی گورنمنٹ کے پاس موقع ہے کہ روس کے ساتھ اپنے تعلقات بہتر کر لیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان نے برکس میں اپنی نمائندگی دھیمی کر دی, کم کر دی ہے. اچھا, چاہے وہ امریکی دباؤ کے تحت ہو یا ویسے, اور ان کو امریکہ کا خوف بھی ہے اور اس سے خائف بھی ہیں کہ امریکہ کیا کرنا چاہتا ہے, کیونکہ روس اور چین اب اکٹھے مل گئے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ اس میں یہ جو بات آپ کر رہے ہیں اس میں صداقت ضرور ہوگی.
کہ امریکہ انہیں پریشرائز کر رہا ہے. امریکن کیونکہ برکس نے کے حوالے سے تو ٹرمپ نے بیان بھی دیا تھا نا, اور خاص کر اس میں اور کرنسی کے بارے میں انہوں نے کہہ دیا کہ ہم کوئی کرنسی ہم چاہتے ہیں کہ وہی چلتا رہے سستا. کرنسی کے بارے میں انہوں نے بیان واپس لیا تھا اپنا. ہم کیوں نہیں برکس کا حصہ بن رہے ہیں؟ ہم نے بڑی غلطی کی, بلکہ میں برکس میں اپلائی کرنے میں میرا رول تھا. جب میں ساؤتھ افریقہ گیا, میں پہلا پاکستانی تھا جس کو مجھے براہ راست دعوت دی گئی کہ برکس کی کانفرنس میں جائیں, وہ تو تقریر کریں. حالانکہ ممبر نہیں ہیں ہم, لیکن چونکہ میرا تعلق ہے چین کے ساتھ, ساؤتھ افریقہ کے ساتھ, ان ممالک کے ساتھ, تیسری دنیا تھرڈ ورلڈ کے ساتھ, تو روس کے ساتھ بھی اسلام دعا بڑی اچھی, جب سے میں جرنلسٹ تھا تو انہوں نے اسپیشلی مجھے دعوت دی. تو یہ ایک بڑا انوکھا اعزاز تھا میں سمجھتا ہوں مجھے بطور پاکستانی کا, کہ مجھے, اور انہوں نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ برکس کا حصہ بنیں. تو پھر میں نے فارن آفس کو ادھر کہا کہ یار تم کیوں نہیں بنتے؟ انہوں نے کہا جی وہ ہندوستان یہ وہ. میں کہا ہندوستان تو سارک میں بھی ہے, ہندوستان تو آپ کے ساتھ ہے, شنگھائی کوآپریشن میں بھی. ہندوستان کا کیا ہوگا, کہ اگر وہ ہے تو کیا ہو جائے گا. تو پھر ہم نے اپلائی کیا, لیکن دیر کے بعد کیا. ہمیں پہلے کر دینا چاہیے تھا اپلائی. دیکھیں نا, ہمارے بعد ایران شامل ہو گیا ہے, سعودی عربیہ شامل ہو گیا ہے, مصر شامل ہو گیا, یو اے ای شامل ہو گیا ہے. ہم بس ہاتھ ملتے رہ گئے, دیکھتے رہ گئے. تو اس کے اوپر بعد میں ڈسکس کرتے ہیں کہ ہم اپنی ڈپلومیسی کو پتہ نہیں دیکھ کس طرح سے. اچھا سر, یہ سارک کے اندر چائنا تو شامل نہیں ہے لیکن آبزرور ہے. جس طرح کا انڈیا کا رویہ رہا اور جس طرح سے سارک کو انفیکٹو انڈیا نے کر دیا ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں سارک دوبارہ سے ریوائیو ہوگا؟ یہ بڑی امپورٹنٹ بات آپ نے کی. میں بیجنگ میں تھا اور میرا شروع سے یہ موقف رہا ہے, اب سے نہیں, کہ چین جو ہے ساؤتھ ایشیا کا, جنوبی ایشیا کا حصہ ہے. جی, ہم کہتے ہیں نا کہ سارک مینز ساؤتھ ایشین ایسوسی ایشن فار ریجنل کوآپریشن. ہندوستان, پاکستان, بنگلہ دیش, سری لنکا, نیپال, بھوٹان, مالدیوز اور افغانستان. نو, چائنا از پارٹ آف ساؤتھ ایشیا. اور مزے کی بات ہے کہ جو بیجنگ میں کانفرنس ہوئی, اس میں بلکہ جو مین سیشن تھا, یہ کب ہوئی تھی؟ یہ ہوئی تھی 27 کو, ٹھیک ہے, اور 2627 کو. اور اس میں مجھے شرف حاصل ہوا کہ انہوں نے کہا کہ جو مین سیشن ہے بڑا والا, آپ اس کو چیئر کریں اور اس کو ماڈریٹ کریں. ٹھیک ہے. اس میں چین کے وزیر بھی تھے, جو وزیر ہیں انٹرنیشنل ڈپارٹمنٹ کے, لیو جیان چاؤ, جو پاکستان بھی آئے تھے پچھلے سال. ٹھیک ہے. انٹرنیشنل ڈپارٹمنٹ کمیونسٹ پارٹی کے, سابق اسپیکر تھائی لینڈ کے تھے, اور سابق وزیر خارجہ منگولیا کے تھے. اور میں چیئر کر رہا تھا, میں گائیڈ کر رہا تھا ان کو کیا سوال پوچھنے ہیں, کیا تقریر کرنے. اس میں انہوں نے میری تائید کی. انہوں نے کہا جو چائنیز وزیر ہیں لیو جان چاؤ, بڑے سینئر, اور میرے خیال میں آئندہ وزیر خارجہ بھی ہو سکتے ہیں چین کے. ٹھیک ہے. انہوں نے کہا کہ چائنا از آلسو اے پارٹ آف ساؤتھ ایشیا. چائنا بھی جنوبی ایشیا کا حصہ ہے. ایک سوال پوچھا گیا کہ نیپال کی طرف سے کسی نے, وہ ڈیلیگیٹ تھے, پاکستان کی طرف سے بھی ڈیلیگیٹ تھے, اس میں تھے ایک کانفرنس میں, پیپلز پارٹی سے اور پی ایم ایل این سے لوگ تھے. تو انہوں نے بنگلہ دیش سے بھی سے, تو انہوں نے سوال کیا, اور اس میں چائنیز نے کہا کہ ہم حصہ ہیں جنوبی ایشیا کا. تو یہ بڑی اہم بات ہوئی ہے کہ جنوبی ایشیا کو آپ دیکھتے ہیں تو یہ اس میں چین اس کا حصہ ہے. یس, اور یہ چین کا جنوبی ایشیا میں ہونا یہ ہمارے لیے باعث تقویت ہے. ٹھیک ہے. اور ظاہر ہے ساؤتھ ایشیا کا حصہ ہونے کے ناطے وہ سارک کے اندر, ایگزیکٹلی, اور اگر سارک میں چین آتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ چائنا از دی اتھارٹی. سارک کو تو ویسے ہندوستان نے پچھلے 10 سال سے اس کو ختم کیا, بالکل انفیکٹو کوما میں ڈالا ہوا ہے. لیکن جب بھی سارک ریوائیو ہوا تو یاد رکھیں کہ چین اس کا حصہ بننا پڑے گا. اچھا سر, وکٹر گاؤ کی ہم اسٹیٹمنٹیں دیکھ رہے ہیں بین الاقوامی میڈیا پر جا کر, وہ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ چائنا اعلان کر رہا ہے پاکستان کے حق میں, بڑی کھل کر بات. یعنی اس نے 2-3 دفعہ وہ انٹرنیشنل میڈیا پر جا کر یہ کہہ چکا ہے کہ کسی کو کوئی دوسرا شک نہیں ہونا چاہیے کہ پاکستان کا پانی بھی بند کیا گیا تو ہم پاکستان کی سالمیت کے اوپر حملہ تصور کریں گے اسے. اور یہ بھی کہا کہ اگر پانی بند کیا گیا تو یہ انسانیت کے خلاف جرم ہوگا, اٹ ول بی اے کرائم اگینسٹ ہیومینٹی. اور یہ بھی کہا گیا کہ ہم ظاہر ہے انڈیا خود لوئر رائپیرین ہے چائنا کے مقابلے. ہاں, اور آپ کو یاد ہوگا آپ کے ساتھ میری گفتگو کی تھی بہت پہلے جب یہ شروع ہوا تھا, میں نے کہا تھا کہ یہ یاد رکھیں کہ چائنا بھی ایک فیکٹر ہے. میں نے سب سے پہلے اور لوگوں نے کہا یہ کیسے چائنا کو لے آیا ہے. میں نے کہا یہ نہ بھولیں کہ اگر ہم لوئر رائپیرین ہیں ہندوستان کے تو ہندوستان از اے لوئر رائپیرین آف چائنا. وہی بات ان سے وکٹر گاؤ نے کر دی نا. اور وکٹر گاؤ کون ہے؟ یہ انٹرپریٹر رہا ہے دینگ شاپنگ کا, یہ بڑا زبردست دانشور ہے. یہ ان کا جو تھنک ٹینک ہے چائنا سینٹر فار گلوبلائزیشن, اس کا نائب صدر بھی ہے. تو یہ چائنیز گورنمنٹ کی اسٹیٹمنٹ ہے کائنڈ آف. میں سمجھتا ہوں اس میں کوئی شک ہونا ہی نہیں چاہیے. جو باتیں شاید گورنمنٹ سرکاری طور پر نہیں کر سکتی, وکٹر گاؤ نے واضح. اس نے کیا کہا کہ پاکستان کی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی اور سوورنٹی پر چائنا بالکل کھڑا ہے.
चट्टान की तरह। मुशाहिद साहब, हम वैसे अपने आप को देखें तो हमें तो अपने कपड़े फटे हुए नजर आते हैं, टू बी ऑनेस्ट। रोटी है नहीं, जमहूरियत का जो हाल है, स्टेबिलिटी का जो हाल है, अब व्हाई वी आर सो इम्पोर्टेंट इस पूरे खित्ते के लिए, रीजन के लिए, और जिस अरे तरीके से लेकिन अपनी ये मैं समझता हूँ कि हमारी चूंकि क़यादत के छोटे लोगों के हाथ में होती है, छोटे कद के, तो हम अपने आप को समझते हैं पाकिस्तान भी बहुत छोटा है, गैर है मुल्क है। पाकिस्तान इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंट्री इन द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। ये कोई छोटा मुल्क नहीं है, ये बड़ा मुल्क है, अहम मुल्क है, उसकी अहमियत है। गुर्बत अपनी जगह, बड़े बड़े लोग, बड़े अमीर मुल्क हैं, उनको कोई पूछता नहीं है, पैसा बड़ा है, डॉलर्स बड़े हैं, ये पैसे से आपको वो अहमियत नहीं होती या इज्जत नहीं होती है। तो हमारा चूंकि हमारा एक रोल है, हमारे लोगों में जान है, अवाम की बात कर रहा हूं, जी, क़यादत नहीं, क़यादत कमजोर रहती है, अवाम में जान है। और इस दफा तो फौजी क़यादत ने भी सलाहियत अपनी मनवा ली और जिस तरह दलेरी से मुकाबला किया, तो इसलिए पाकिस्तान की जो इज्जत बढ़ी है और जो पाकिस्तान की अहमियत और उजागर हुई है, वो उसमें ये जो हिंदुस्तान को जो शिकस्त हुई है, उसमें उसका अच्छा, हिस्सा इसने है। विद इन अ वीक सर सारी गेम तब्दील कर दी, यानी एक हफ्ता पहले जंग से पाकिस्तान के बारे में दुनिया अलग तरीके से सोच रही थी, और नहीं, मैंने तो हमारी रिपोर्ट नहीं देखी पाकिस्तान चाइना इंस्टीट्यूट की, अब आपने जी, मैंने तो लिखा था 16 आवर्स दैट रीशेप्ड साउथ एशिया। रीशेप साउथ एशिया, हाँ हाँ, कि किस तरह वो जो 2 राउंड्स हुए ना, हाँ 6 और 7 के और 9 10 के राउंड, हाँ, उसके बाद हुआ ना सारा। तो 16 घंटों ने इस हाँ, खित्ते की, एक 5 घंटे का राउंड था जिसमें जी उनके वो जहाज गिराए थे। 1 घंटे का राउंड था पहला वाला ना, जी, जिसमें 5-6 जहाज गिराए थे उनके यहाँ, 3 राफेल भी, और दूसरा राउंड था 10 का, 15 घंटे का था, जिसमें फिर बाद में हिंदुस्तान भागा गया सीज फायर के लिए। शायद साहब, अफगानिस्तान को जिस तरीके से हमने एंगेज किया, महसूस हो रहा है कुब्बे को लात लगी, कुब्बा सीधा हो गया, नहीं तो हमने काफी अरसे से इग्नोर किया हुआ था। एम्बेसडर बना दिए गए हैं, अफगानिस्तान में जा रहे हैं, आप मिल रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं, हाउ यू सी दिस? इसका क्रेडिट जाता है अवामी जमहूरिया चीन। अच्छा, चीन ने ये सुलह कराई है, चीन का ये पुल का किरदार रहा है। मैं तो कहता रहा, आपके प्रोग्राम में भी मैंने कहा था कि हमारी अफगान पॉलिसी गलत है, जी, बहुत, इसमें इसे नजरसानी करनी चाहिए, और हम्म, मुझे खुशी है कि वो गलती भी तस्लीम हुई है, नजरसानी भी अब हो रही है, क्योंकि अफगानिस्तान आपका हमसाया है, एक फितरी हलीफ है आपका। हम्म, आपने जब ये लड़ रहे थे अफगान तालिबान, आपने इनको पनाह दी, आपने अमेरिका की दुश्मनी भी ली इनकी खातर, और जब ये पावर में आए, इनसे लड़ाई शुरू हो गई और धमकियां वगैरह, तो वो अप्रोच गलत थी, वो चेंज हो गई है। और मेरे ख्याल में ये खुशगवार तब्दीली है पाकिस्तान के रवैये में, जिसका क्रेडिट मैं चाइना को देता हूँ। कि चाइना ने ये सुलह करवाई, चाइना ने करवाई, जैसे चाइना ने 2023 में ईरान और सऊदी अरेबिया की सुलह कराई थी, ठीक, चाइना ने 2024 में 14 फलस्तीनी जो फैक्शंस थे, मुख्तलिफ ग्रोह, उनको सुलह कराई, ठीक है, और अब 2025 में ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के, और ये भी सुलह कराने के अलावा उन्होंने कहा कि सीपैक में शामिल कराएं इनको, अफगानिस्तान को, यस व्हिच यस, इज वेरी गुड। ठीक है। और ये जो सर वहां से दहशतगर्द ऑपरेट कर रहे हैं, हमारे आईएसपीआर साहब की स्टेटमेंट, बल्कि उनके पास हाँ, सबूत भी मौजूद हैं, ये फिर कैसे मैनेज होगा? ये मैनेज होगा, इलाकाई अप्रोच है। दहशतगर्द सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ तो नहीं है ना, दहशतगर्द रूस के भी खिलाफ है, चीन के भी खिलाफ है, ईरान के भी खिलाफ है, तो ये इलाकाई मसला है, और इसमें ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज़्बेकिस्तान, उनके भी खदशात हैं, सही है। तो उन्होंने कहा कि आप इसको ठीक करें। शायद साहब, आखिरी 2-3 सवाल आप ये बताएं कि इंडिया सर एक गैर संजीदा मुल्क तस्वर किया जा रहा है, यानी आज से वही वाली बात है कि एक हफ्ता पहले चले जाएं, किधर अमेरिकी वाइस प्रेसिडेंट आया हुआ है, किधर ये सऊदी अरब जा रहे हैं, अब ना तो टेस्ला इनके साथ काम करना चाह रही है, एप्पल वहां से नहीं कर रहा है, इंडोनेशिया आपने मुआहदे एप्पल को डंडा दिया है ट्रंप ने, क्या कहा है टिम कुक को, हाँ कि आप बंद 25 करो इन्वेस्टमेंट 22 अरब डॉलर की, इंडिया को खत्म करो, अमेरिका में लाओ इन्वेस्टमेंट। और जो मोदी का राइट हैंड मैन कौन है, बिजनेसमैन जो क्रोनी है, अडानी, उसके खिलाफ नई तहकीकात शुरू कर दी है उन्होंने, अमेरिकन ने जी, देखे ना, तो वो तो गिरा तंग कर रहे हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि हिंदुस्तान के 7.5 लाख इलीगल माइग्रेंट्स हैं इन अमेरिका, इंडिया के, जी, और उनके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे, उनको भिजवाएंगे हाँ, वापस। मेक्सिको और अल सल्वाडोर के बाद तीसरा बड़ा जो ग्रुप है वो हिंदुस्तान का है, 7.5 लाख। ओ, तो ये जो शाइनिंग इंडिया और मोदी विश्व गुरु है, ये बबल था? देखिए जी, जो 7.5 लाख लोग गए हैं इलीगली अमेरिका, वो कौन है? वो आपकी उम्रों से कम है। अच्छा, बिल्कुल, यंग इंडियंस 45%, 45% यूथ अनएम्प्लॉयमेंट है इंडिया में इस वक्त। और कहाँ के हैं वो? गुजरात, बिहार, यूपी, पंजाब, हरियाणा,
ان کے اسٹیٹس ہیں, وہ بیچارے لڑکے لڑکیاں ملک سے بھاگتے ہیں, ان کے مواقع نہیں ملتے ہندوستان میں. تو وہ جو انڈیا شائننگ کا پروپیگنڈا, انڈیا کا پروپیگنڈا بہت تیز ہوتا ہے, اور وہ پروپیگنڈے میں وہ قابو کر لیتے ہیں. ان کا میڈیا سارا کنٹرولڈ ہے, آپ کو پتہ ہی ہے جس طرح وہ کرتے ہیں. اس میں ایکسپوز بھی ہو گیا, جھوٹ بھی ہے اور بے بنیاد باتیں بھی کرتے ہیں. تو شاہد صاحب, آپ روس میں جس طرح سے اتنے بڑے ایونٹ میں ہو کر آئے پاکستان کی نمائندگی کی, آپ چین میں گئے, دنیا بھر میں جا رہے, اور جو بھی بندہ آپ کو دیکھ رہا ہے آپ نے کہا میں پاکستان کا امبیسڈر ہوں, میں عوام کا نمائندہ ہوں, یہاں پر کیا مشورہ دیں گے؟ یہاں پر بیٹھ کر اسلام آباد کے سینٹر میں بیٹھ کر کیا مشورہ دیں گے؟ میں نے آرٹیکل لکھا ہے جو چھپا ہے اخبار میں, رشیا کے وزٹ کے بعد, فرام رشیا ود لو. فرام رشیا ود لو. ایک مووی بھی تھی جیمز بانڈ کی, بڑی مشہور, بڑی اچھی مووی تھی, ویسے پرانی مووی تھی. اس میں نے کہا ہے کہ پاکستان کو ایک نادر موقع ملا ہے حالات سدھارنے کے لیے. ہماری نئی اہمیت بنی ہے, اور ہمارے لوگ کو ایک پوری قوم اکٹھی ہو گئی ہے, یونٹی بھی آ گئی ہے. اس کے لیے سب سے اہم چیز آئندہ کے لیے اکٹھا کرنے کے لیے ہیلنگ ٹچ, دست شفا. اور دست شفا سے مراد ہے کہ ہم بڑے دل سے چلیں. سر ونسٹن چرچل نے کہا تھا میگنینمٹی ان وکٹری, اگر آپ فتح ہو دل بڑا کریں. اور ایک اور چیز, منڈیلا سے, نیلسن منڈیلا جب ادھر آئے, میں ان کا وزیر مہمانداری تھا, منسٹر فار انفارمیشن 1999 میں نے ان سے پوچھا, اور بڑے عظیم آدمی ہوئے, کہ سب سے بڑی کوالٹی کیا ہے کسی سیاستدان کی, سیاسی لیڈر کی, کیا ہونی چاہیے؟ انہوں نے فوراً جواب دیا, جنروسٹی. جنروسٹی مطلب بڑا دل کریں, بڑا دل, سب کو معاف کریں, آگے بڑھیں. جتنے سیاسی قیدی ہیں, بشمول قیدی نمبر 804, سابق وزیر اعظم عمران خان, اور مسنگ پرسنز ہیں یا سیاسی قیدی کسی بھی جماعت کے ہیں, کسی بھی صوبے کے ہیں, خیبر پختونخوا ہو, بلوچستان ہو, پنجاب ہو, سندھ ہو, جہاں بھی ہو, ان کو ریلیز کیا جائے اور ایک نیا چیپٹر شروع کیا جائے. ہم اب تیاری کر رہے ہیں, مودی سے گفتگو ہوگی, مذاکرات ہوں گے. ماضی میں ہم نے مذاکرات دہشت گردوں سے بھی کیے. تو ہم اپنے لوگوں میں اگر اڈیالہ جیل میں وہ کمرہ نمبر 804 میں جا کے بات کر لیں تو کیا ہو جائے گا؟ آفٹر آل اس فتح میں پوری قوم شامل تھی, چاہے حزب اختلاف ہو یا حزب اقتدار ہو. تو میں تو دیکھتا ہوں دور کی بات, اور وہ جو ملکی مفاد میں ہے. اٹس ناٹ اباؤٹ پارٹی. یہ فتح جو ہوئی ہے یہ ملک کی ہوئی ہے, عوام کی ہوئی ہے, 25 کروڑ عوام کی, کسی ایک حکومت یا کسی ایک پارٹی کی نہیں ہوئی. تو یہ کولیکٹیو چیز ہے, اس میں اس خوشیوں میں سب کو شامل کرنا چاہیے اور آگے بڑھنا چاہیے. دیٹ از مائی کلیئر ویو. اچھا, اس میں سر آپ نے ایک اور بات فرمائی, آپ نے کہا کہ سیاسی قیدیوں اور مسنگ پرسنز کو بھی اس خوشیوں میں شامل کریں, لے کر نیا چیپٹر کھلا ہے نا. بالکل نیا چیپٹر. ہاں دیکھو نا, کہ یہ لگتا ہے کہ پاکستان وہ پاکستان نہیں تھا جو اس سے پہلے تھا. مایوسی تھی, لوگ رو رہے تھے, رونا دھونا تھا, کیا بنے گا, انٹرنیشنلی برباد ہو گئی, انٹرنیشنلی برباد ہو گئی. مجھے یہ ویسٹرن ڈپلومیٹس ملے تھے, کہتے ہیں ہم تو حیران ہو گئے آپ نے کیسے کر دیا یہ کام. پاکستان میں بڑی جان ہے. بلکہ کسی نے تھوڑی مذاق سے تنزیہ بات بھی کی, کسی گورستان کی سفیر نے میرے ساتھ, کہ جی آپ نے بڑا باجے بجا رہے ہیں فتح وات کے, آپ بس کریں. میں نے کہا تم لوگ ابھی, وہ یہ مئی کی بات ہے, 80 سال کے آپ جشن منا رہے ہیں کہ 80 سال پہلے ہم نے ہٹلر کو ہرایا تھا, آپ تو اس کی خوشیاں منا رہے ہیں, ہمیں چند ہفتے ہوئے ہیں آپ کو تکلیف ہونی شروع ہو گئی ہے. تو وہ چپ ہو گیا پھر. اچھا مشاہد صاحب, اصل میں آپ کو دنیا جانتی ہے, آپ دنیا بھر میں جانتے ہیں, آپ جاتے ہیں, آپ کا ایک پروٹوکول ہوتا ہے. میں خود ریسنٹلی سنگاپور گیا ہوں سر, ایئرپورٹ پر جب ہم کھڑے ہوتے ہیں نا, پاکستانی بتاتے ہیں قسم سے سیٹی مار کر سائڈ پر بلا لیا جاتا ہے کہ ادھر جا کر بیٹھے, دوبارہ سے چیکنگ ہوگی. یہی کام ملائیشیا میں بھی ہوا, ایون شری لنکا جاتے ہوئے بھی ایئرپورٹ پر روکا گیا کہ جناب ادھر آئیں سائڈ پر پہلے آ کر بیٹھے. لہٰذا انٹرنیشنلی ہم کولیپس کر گئے تھے, دنیا ہمیں عزت کی نگاہ سے دیکھ رہے. تو بات آپ ٹھیک فرما رہے ہیں کہ بھئی اب تھوڑا سا سوچیں, ریویو کریں اپنے آپ کو. اس کا مطلب ہے پاکستان کے اندر کتنی جان ہے, قوم میں کتنا کرنٹ ہے, ہماری مسلح افواج کتنی پروفیشنل ہے, ایسا ہی کتنا ہے کہ ہم نے اتنی بڑی طاقت جس کا پورا پھونک نکل گئی, اس کی مودی کی تو پھونک نکل گئی ہے, پورا فارغ ہو گیا سر, وہ تو فارغ ہو گیا ہے, از گون. وہ تو رو رہا ہے, رونا دھونا ہو گیا, جھوٹ پکڑا گیا ان کا. جرنیل جو اب جا کے وہ توبہ کر رہے ہیں سنگاپور میں جا کے کہ ہاں جی ہمارے جہاز گرے تھے, ہاں جی ہم نے اتنے لاسز ہوئے تھے, وہ تو مذاق بن گیا ہندوستان کا ہر جگہ. چلیے بنگلہ دیش لافنگ اسٹاپ. میں اور یہ کانفرنس کے لیے گیا میں چائنا اور رشیا, وہاں سے چھوٹے ممالک کے لوگ بھی آئے تھے. جس طرح انہوں نے کہا کہ جناب وی سلوٹ یو, کمال کر دیا. مطلب وہ
بنگلہ دیش، سری لنکا، نیپال، یہ ملک تو، اور یہ نہیں، اور بڑے ملک بھی، مجھے چائنیز اور رشین سے مبارکباد دی وہ کہتے ہیں آپ نے تو کمال کر دیا، وہ کہتے ہیں پاکستان میں بڑی جان ہے، وہ پہلے سے دیکھ سکتے ہیں ہماری حکومتوں کو، یا ادھر کے پیسے مانگنے جا رہے ہیں، ہاں ڈرے ہاں ہوئے ایسے ہی. ہیں اور خوشامد کر رہے ہیں لوگوں کی، ہاں امریکیوں کی خوشامد کر رہے ہیں، فلانے کی خوشامد کر رہے ہیں. دیکھیں جب وقت آیا، وی پاس دا ٹیسٹ. قائد اعظم کی روح کتنی خوش ہوگی. یہ ملک بنایا تھا، اس لیے بنایا تھا کہ عزت سے آگے چلے، سر پورا موڈ گردن چینج اٹھا ہو گیا کے. پورے ملک کا. یس، تو اس لیے اس موقع کو، یہ بہت یونیک موقع ہے، ہاں یہ ضائع نہ ہونے دیں آپ. اور اس کو اس لیے میں کہتا ہوں فراغ دلی، بڑے دل سے چلے، کھول دیں دروازے. بالکل کھولیں یار، کیا ہو جائے گا، کس چیز کا خوف ہے؟ آپ نے ہندوستان کو لمحہ پا دیا تو اب کیا رہ گیا؟ اپنے لوگوں سے کیا خوف